السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت نمبر 165 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، مَن یتخذ، جو بناتے ہیں، مِن دون اللہ، غیر اللہ کو، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ کی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، زیادہ شدید ہیں، حبا للہ، محبت میں اللہ کے لیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور کاش وہ دیکھیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوت، یقیناً قوت، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب، اور یقیناً اللہ تعالی بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر یہ ظالم دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں دلائل توحید بیان ہوئے تھے، اور اب مشرکین کی غلطی اور ان کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ اہل عقل کو بات کافی ہوتی ہے اور بے عقل کو لات۔ پچھلی آیت میں عقل والوں کے لیے عمدہ باتیں بیان کی گئی تھیں، اور اس آیت میں بے عقلوں کے انتظام کے لیے عذاب کا ذکر ہوا تاکہ وہ ڈر کر ایمان لے آئیں۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں نشانات کے ذریعے توحید کی خوبی بیان ہوئی، اور اب شرک کی برائی بتا کر اسی توحید کی خوبی ظاہر کی گئی، کیونکہ ضد کی برائی سے چیز کی بھلائی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دنیا کی چیزیں عقل مندوں کے لیے معرفت الہیہ کا ذریعہ ہیں، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ انہی کو معبود سمجھ بیٹھے۔ پچھلی آیتوں میں رب تعالیٰ نے مخلوق کے ذریعے اپنا پتہ اور نشان بتایا کہ ہمیں ان میں دیکھو، اور اب بلا واسطہ اپنی جھلک دکھائی، یعنی وہاں حجاب میں رہ کر گفتگو کی تھی اور یہاں پر بلا حجاب کے گفتگو کی جا رہی ہے۔ دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اب یہاں پر ناس انسان، یہاں پر ناس فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان بہت بھولنے والا ہے۔ ناس بھولنے والا کہ اپنے عہد کو بھولا اور قدرت کے جو دلائل ہیں ان کو سمجھنے میں غلطی کر گیا۔ لیکن سمجھنے یہاں یہ بات کہ سب کا حال یہ نہیں ہے، جو نور نبوت سے دور رہے وہ اللہ سے دور ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں لفظ ناس جو ہے یہ کبھی تو تمام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جن میں کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور مومنین وغیرہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں بولا گیا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور کبھی صرف کافروں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ ناس کی ہی اگلی آیت میں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں صرف کفار کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سارے کافر جو ہیں وہ مشرک نہیں تھے، بعض دہریے تھے اور بعض توحیدیے، یعنی نبوت کے منکر تھے، اس لیے یہاں پر من الناس ارشاد ہوا کہ لوگوں میں سے۔ آگے یہ تاخیذ، یہ اتخاذ سے بنا ہے جس کے معنی ہے بنانا اور اختیار کرنا۔ آگے من دون اللہ اندادا، اب اس میں دیکھیں کہ غیر، سوا، اللہ، دون، یہ تقریباً ہم معنی ہیں، مگر دون اس کٹے ہوئے غیر کو کہتے ہیں جس کا تعلق نہ ہو۔
اور دون کے معنی ہوئے قطع کٹ جانا۔ لہٰذا دیکھیے کہ من دون اللہ، اس کا جو اطلاق ہے وہ اللہ کے دوستوں پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے دشمنوں پر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اور اولیاء من دون اللہ میں یہی فرق ہے۔ بندہ اللہ سے کٹ کر کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ سے واصل ہو کر خدائی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور اندادا اس کے معنی ہے مثل، یعنی اللہ کی مثل یا ان میں سے بعض کی مثل۔ اس مثل سے یا تو یہاں پر بت مراد ہیں یا کفار کے سردار، یعنی یہ کفار وغیرہ اللہ کو اللہ کی مثل بنا بیٹھے ہیں، یا انہوں نے چاند، سورج، درخت، جانور اور انسانوں کو یکساں خدا مان لیا ہے اور ان کی عبادت کی ہے۔ مشرکین جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اپنے بتوں کو اللہ کا بندہ مان کر اس کا ساجی شریک یہ مانتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک اکیلا اللہ اتنا بڑا جہان جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتا، ہمارے بت جو ہیں وہ خدائی نظام چلانے میں اللہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس لیے انہیں شرکا کہتے تھے۔ لہٰذا انداد اور اولیاء اللہ میں بڑا فرق ہے۔ آگے ہے یحبونہم، اب یحبون حبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے دانا، اور دلی ملان اور محبت کو اسی لیے حب کہتے ہیں کہ محبوب کا جو اثر ہے اس کے قلبی دانہ میں ہو جاتا ہے۔ محبت جانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، احسانی بھی ہوتی ہے، ایمانی بھی، طغیانی بھی۔ اور پھر جو جسمانی محبت ہے اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، اس کی بھی قسم ہے، اور اسی طرح بیوی بچوں سے اور قسم کی محبت ہے۔ یہاں پر بتوں سے ایمانی اور روحانی محبت کرنا وہ مراد ہے۔ آگے جو ہے حب اللہ، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بتوں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب بندوں کی اللہ سے محبت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے، اور اللہ کی جو محبت ہے اس کا انجام بخشش اور عطائے انعام ہے، بلکہ بقائے دائمی اور اسے نیکیوں کی توفیق دینا، گناہوں سے بچانا۔ جیسے کہ دانہ زمین میں جا کر عجب عجب آثار دکھاتا ہے، ایسے ہی محبت دل میں جاگزیں ہو کر عجب تماشا دکھاتی ہے۔ اور حب اللہ جو ہے کہ ایسی محبت جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ بتوں سے کرتے ہیں، کہ یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ کچھ عبادات اللہ کی کرتے ہیں اور کچھ بتوں کی کرتے ہیں، کچھ رب سے امید اور خوف رکھتے ہیں، کچھ ان سب سے۔ یا یہ کفار بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ مسلمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ مسلمان جو ہیں اس کے سارے کام اللہ کے لیے ہیں اور مسلمان اپنے سارے کام اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہر چیز میں بتوں کا دم بھرتے ہیں، مگر یہ سب ظاہری باتیں ہیں، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مسلمان اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت کرتے ہیں کہ ان کے مقابل کفار کی بتوں سے محبت جو ہے وہ اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، کہ مسلمان ہر رنج اور راحت میں طالب مولا ہیں۔ یہ راحت میں تو بتوں کے پجاری اور مصیبت میں انہیں پھینک کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن مسلمان اللہ سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، اور جو کافر ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان بے غرض ہے اور کافر جو ہے وہ خود غرض ہے۔ یہ محبت انہیں عذاب کی طرف لے جائے گی، ان کفار کو جو کہ بتوں سے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنا خوبصورت اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر اپنے پیارے رب عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی حقیقی زندگی ہوتا ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر مسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضائے الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں طویل قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں اللہ کے لیے ہی روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا،
اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر ادا کرنا، مصیبت میں صبر کرنا، ہر حال میں اللہ عز و جل پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے بالکل پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب، سب سے پیارے محبوب رسول سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کا ادب کرنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں ایسے کام ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دے، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جو کہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں، جو کہ دوسروں سے محبت اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اتنی محبت عطا فرمائے، اتنی محبت عطا فرمائے کہ ہم اس کی محبت میں کٹ مر جائیں لیکن اس کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، آمین۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یرا جو ہے یہ رایون سے بنا جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے اور دل سے جاننا بھی ہے، اِذْ یَرَوْنَ جب وہ جانیں گے یا دیکھیں گے عذاب کو، اور آگے دیکھیے اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اب یہاں پر اس آیت کے معنی میں عطا نے اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ بیان کیا کہ اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر دوسرا میں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر قیامت کے دن عذاب کے مشاہدے کے وقت یہ ظالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ سمجھ لیجئے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے، یعنی ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقت اللہ کی ہے، اس کے عذاب کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔ اور یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں وہ اسی وجہ سے تو شرک کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جو قوت ہے اس کی خبر ہی نہیں۔ آگے آخری حصہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، تو اس کے وہی معنی ہے کہ اگر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے تو کبھی بھی شرک نہ کریں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ چیزوں کو دیکھ کر خالق کا پتہ لگا لیتے ہیں، مگر بے وقوفوں کے لیے خود یہ چیزیں ہی حجاب بن جاتی ہیں جن میں وہ پھنس کر خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔ عالم جو ہے ان کے لیے کانٹے والا جنگل ہے جس میں الجھ کر منزل مقصود سے ہی لوگ رہ گئے۔ چنانچہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ان ما سوا اللہ کو اللہ کا مثل مان بیٹھے، ان کو خلق اور ملک میں خدا کی طرح سمجھ لیا اور ان سے اسی قسم کی اور اتنی ہی محبت اور اطاعت کرنے لگے کہ جتنی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، کہ بعض کام رب کے لیے کریں بعض ان کے لیے، رب سے بھی خوف اور امید کرتے ہیں اور ان سے بھی کرتے ہیں، رب سے بھی مرادیں مانگتے ہیں اور ان سے بھی مانگتے ہیں، مگر کچھ بھی ہو جتنی محبت اللہ سے مسلمانوں کی ہے اتنی کسی کو نہیں ہے۔ چند وجہ سے کہ ایک یہ کہ کفار کی نظر چند شرکا پر، مسلمانوں کی نظر صرف ایک اللہ پر، اور
दो की जो मोहब्बत होती है उससे एक की मोहब्बत ज्यादा कवी होती है। दूसरा ये कि कुफार की मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशात के लिए है और मुसलमानों की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुफार तो रब को इसलिए माने कि वो हमारे काम आता है, और मुसलमान काम काज, दोस्त, अहबाब, औलाद, वालिदैन, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा इसीलिए मोहब्बत करता है कि रब का हुक्म है। इसीलिए बवक्त जरूरत अपना सब कुछ उसकी राह में कुर्बान कर देता है। और तीसरे ये कि कुफार मुसीबत में बुतों को छोड़ देते हैं और मुसलमान हर हाल में उसका होकर रहता है। रूहुल बयान ने फरमाया कि बुत प्रस्त कुछ दिन एक पत्थर पूजते हैं और जब उससे अच्छा पत्थर उन्हें मिल जाता है तो फिर वो जो पहले वाला पत्थर है उसको फेंक देते हैं और दूसरे को इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि बनी बाहला ने गले का बुत बनाया था, तहत साली में उसको पीस कर खा गए। अब भी मुशरकीन आटे और खान वगैरह के बुत बनाकर पहले तो उनकी पूजा करते हैं, फिर बगैर डिकार हजम कर जाते हैं। चौथे ये कि कुफार और मुशरकीन ने अपनी तरफ से रब की मोहब्बत अपने दिल में कायम की, मगर मोमिनों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत उसके प्यारे नबी, उसके प्यारे रसूल सैयदना मोहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मोहब्बत यकीनी तौर पर कवी है। ख्याल रखिए कि जैसे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के कासिम हैं, ऐसे ही मोहब्बत इलाहिया जो कि रब की बड़ी नेमत है उसके भी कासिम हैं, यानी कि तकसीम करने वाले हैं। पांचवें ये कि कुफार की मोहब्बत जो मोहब्बत है वो गैर महफूज जरा से झोंके से बुझ सकती है, मगर मोमिन की मोहब्बत, मोमिन की जो मोहब्बत इलाही है उसकी आग नबूवत की चिमनी से महफूज है, जिससे कोई तेज और तुंद हवा का झोंका नहीं बुझा सकता। इसलिए मोमिन की मोहब्बत इलाही ज्यादा कवी है। ये सब हुर्मतें इसलिए हैं कि ना तो उन मुशरकीन को अजाब क़यामत की खबर है और ना रब की कुदरत की खबर है और ना उसकी कि अल्लाह का अजाब सख्त है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं, शऊर ही नहीं, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो मुसलमान है वो इन सब जो बातें हैं, अल्लाह का जो अजाब है और अल्लाह ताला की जो ताकत है, उसकी जो कुव्वत है, इन सब बातों से वाकिफ हैं। तो किस तरह वाकिफ हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों से मुसलमानों को खबरदार किया है। अगर कुफार भी नूर नबूवत के जरिए ये बातें जान लें तो वो भी कभी भी शिरक ना करें। अब देखिए कि इस आयत के चंद फायदे हैं। एक तो ये फायदा हमें हासिल हुआ कि आलम की कोई चीज़ किसी तरह रब की मिसल नहीं। ज़ात और सिफात या अफ़ाल में किसी को उसकी तरह मानना कुफर और बेदीनी है, जैसे कि अंदादन से मालूम हुआ। दूसरा फ़ायदा यह कि गैर खुदा से खुदा किसी मोहब्बत करना जिसके साथ उसकी इबादत भी हो, ये शिरक है, जैसा कि हुब्बिल्लाह से मालूम हुआ। और तीसरा ये कि गैर खुदा से भी मोहब्बत करना जायज़ है, जैसे कि अशद्दु हुब्बन से मालूम हुआ। फिर ये कि इंसान जो है वो बेखबरी में किसी चीज़ से बेखबर रहकर ही कुफर और शिरक और बुत परस्ती कर सकता है। रब की खबर रखने वाला इन सब चीज़ों से बेखबर हो जाता है। जो रब को जान लेता है तो फिर वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, वो ही बेखबर रहता है और शिरक करता है, बुत परस्ती करता है, किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और को माबूद बनाता है जो कि अल्लाह से बेखबर होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। और इस आयत की तफसीर में सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो चीज़ रब से गाफिल करे वो अंदाज है। कोई बीवी बच्चों को पूजता है, कोई बाप दादाओं को पूजता है, कोई दोस्त अहबाब उनको, और कोई हुकाम और बादशाहों को, कोई अपनी गाय भैंस रुपया पैसा घर वगैरह गाड़ी वगैरह इन चीज़ों को, तो हर वक्त इन्हीं की फिक्र में लगा रहता है। उसकी मोहब्बत लिल्लाह ही नहीं बल्कि मा अल्लाह है, ये महबूब उनके मबूद बन गए। मगर जो लोग जमाले यार की झलक देखकर मुशाहदे का ईमान लाए, वो हर चीज़ से अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और मासवा अल्लाह को उसी के लिए चाहते हैं। बात सूफिया कराम ने फरमाया कि हम खालिक को भी इसीलिए चाहते हैं और मखलूक को भी इसीलिए चाहते हैं। और बात फरमाते हैं कि मखलूक जो है उससे भी मोहब्बत इसीलिए की जाती है क्योंकि ये रब की मखलूक है, इसको भी रब ने बनाया है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रब से मोहब्बत करने वाला हर चीज़ में रब की कुदरत को देखता है और हर चीज़ से मोहब्बत अल्लाह ही के लिए करता है।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے ما سوا اپنی محبت کے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے کہ اللہ سے محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اللہ ہی سے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کی محبت میں ایک دو حقائقیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ فوراً وہی آئی کہ کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخ مار کر فرمایا، اے ملک الموت جلدی سے جان نکالو۔ اتنی محبت تھی۔ پھر ایک اور حقائق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا جن کے جسم دبلے اور رنگ پیلے تھے، پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کیا کہ آگ کے خوف سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس سے بچائے۔ پھر ایک دوسری جماعت سے گزرے جو ان سے زیادہ دبلی پتلی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا حال یہ کیوں ہے؟ عرض کیا جنت کے شوق میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ پھر تیسری قوم پر گزرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک دمک رہے تھے، پوچھا تمہیں یہ درجہ کیوں ملا؟ عرض کیا رب کی محبت سے۔ فرمایا تم اس کے مقرب ہو۔ غرض یہ عشق الہی عجیب شے ہے۔ اس جگہ روح البیان نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ قیامت کے دن کفار جو ہیں ان کو حکم ہوگا کہ تمہارے بت جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، تو وہ نہیں جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ تم میرے پیارے ہو تو اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دو، تو مسلمان فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ان کو روک لیا جائے گا اور کفار کو جبراً دوزخ میں ڈالا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ مسلمان اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں اللہ کی ذات اور صفات بلکہ عالم غیب کی ساری ایمانیات کو جانتی بھی تھیں اور پہچانتی بھی تھیں۔ دنیا میں آ کر یہ روحیں چار جماعتیں بن گئی، یاد رکھنے والی روحیں جیسے کہ اولیاء کرام کی، اور یاد دلانے والی روحیں جیسے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور بھول جانے والی جیسے کہ تمام مومنین جو انبیاء کے یاد دلانے پر مان گئیں، اور بھولی رہنے والی روحیں جو اپنے کو بھی بھول گئے اور رب کے ذات و صفات کو بھی بھول گئے، اور بھولے بھی ایسے کہ نہ تو نبی کے یاد دلانے سے مانے اور نہ ہی دنیاوی مصیبتیں اور تبدیلیاں انہیں بیدار کر سکیں، اور انہوں نے جھوٹے خدا بنا لیے، یعنی سچے خدا نے انہیں بنایا اور جھوٹے خداؤں کو انہوں نے بنایا۔ یہ لوگ ہر غافل کرنے والی چیز سے محبت کرنے لگے۔ جو چیز اللہ سے غافل کرے وہی انداد ہے، یہاں انہی سے خطاب ہے۔ غرض یہ کہ بھول جانے والے ناس ہیں اور یاد کرنے والے ایمان والے ہیں، یعنی الذین آمنوا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی، یعنی اس آیت میں جو لفظ ہے آیت کریمہ ہے حب للہ، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا عمل ہے کہ اگر کسی سے جائز محبت، یعنی میاں بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں، تو اگر کسی سے جائز محبت کرنی ہو تو شکر پر یہ آیت کریمہ حب للہ تک، یعنی کہ وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے لے کر حب للہ تک، یہ جو آیت ہے یہ 11 بار پڑھ کر دم کریں، اور وہ جو شکر ہے وہ اس مطلوب کو کھلا دیں، یا پھر سرما وغیرہ پر دم کر کے طالب اپنی آنکھوں میں لگائے، تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ مطلوب اس کی طرف مائل ہوگا۔ اور اول آخر درود شریف جو ہے وہ بھی 3 بار پڑھا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ ناجائز محبت پر یہ عمل کرنے سے فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور جائز محبت کرنے کی دوسروں سے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علم دین سیکھ کر
اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔